تو تکڑا عالم ہوتا ہے جس کے اندر خود صلاحیت ہو کہ وہ قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کر سکے. اس کے لیے واجب نہیں ہے نہ وہ امام ابو حنیفہ کی اطاعت کرے، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام جعفر صادق کی اطاعت کرے. جو بندہ خود قرآن اور حدیث سے اپنے مسائل کا حل فقہی طور پہ جانتا ہو، اگر وہ فقہی طور پر مسائل نکال سکتا ہے تو موسٹ ویلکم، وہ کرے اس پہ عمل. ہم اس کو منع نہیں کریں گے، مگر اتنا ضرور کرے کہ قرآن اور حدیث کا اس کو اتنا علم ہو کہ اگر کوئی اس کو حبر الامہ کا بھی لقب دے تو پھر وہ لقب اس پر سیٹ آئے. اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. علامہ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ معصوم ہونے کی بات ہے، ایک ردیف کے اندر 3 اطاعت ہیں: اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جن اولو الامر کی اطاعت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیا آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی اس پوسٹ پر پہنچے تو اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، یا تم اگر کسی کو انتخاب کے ذریعے اس پوسٹ پر لاؤ تو اس کی اطاعت واجب ہے؟ ایسا کوئی کانسیپٹ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ جو آیات ہیں اس کے برخلاف ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اولو الامر کی اطاعت کا حکم ملا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی یہ منصب اللہ کی طرف سے ہے. صحیح کہ صاحبان امر کون ہوگا؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہمیں اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہوا ہے. صحیح. تو یہاں سے اندازہ یہ ہو چکا کہ جیسی اطاعت اللہ کے رسول کی ہے ویسی اطاعت اولو الامر کی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس اطاعت کا نتیجہ یہ ہے کہ انبیاء، صلحاء، شہداء کی اسے رفاقت ملے گی. اور خداوند متعال فرماتا ہے کہ کتنی بہترین رفاقت ہے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یعنی ایسی پاک و پاکیزہ اطاعت جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ اطاعت ویسی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے. یعنی تمام امور جو ہمیں ملیں وہ اللہ کی طرف سے ہونے چاہیے، یعنی جو ہمیں امر کر رہا ہے، جو حکم کر رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے. کیونکہ خداوند متعال نے ہمیں جب اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطاعت کرو، تو وہاں منع بھی کیا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا کہ جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو اور جو ہوائے نفس کا پیروکار ہو، جس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہو. یہاں پر جب اللہ رب العالمین ہمیں منع کر رہا ہے کہ کسی ایسے کی اطاعت مت کرنا کہ جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو، یعنی یہ وہ اولو الامر نہیں ہو سکتا ایسا شخص جس میں یہ کوالٹی پائی جائے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کا آخری حصہ ہے. اس کے بعد خداوند متعال نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا وَكَفُورًا، کسی گناہ گار کی اطاعت نہ کرنا. تو یہاں پر گناہ گار کی اطاعت سے منع کیا جا رہا ہے، جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہے اس کی اطاعت یعنی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور وہ شخص جو گناہ گار ہے. یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ جس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے وہ یعنی اس منصب پر ہے کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ و اشتباہ سے پاک ہے، اسی طرح وہ بھی گناہ و اشتباہ سے پاک ہے. صحیح، یعنی وہ معصوم ہونا چاہیے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے گناہ اس سے سرزد نہ ہو. کیونکہ دیکھیں اللہ میں پہلے بھی ان باتوں کو دہرا چکا ہوں، مجھے پہلے تو ماضی میں جواب نہیں ملا، امید کرتا ہوں ملے شاید. یہ بات آپ ہمیشہ لکھ لیں، اللہ کبھی بھی آپ کو کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے ہی نہیں سکتا جو گناہ گار ہو. کیوں؟ یہ سوال بنتا ہے نا کہ کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اگر آپ کو گناہ گار کی اطاعت کا حکم دے گا تو آپ کا پورا دین اسلام سوالیہ نشان اٹھ جائے گا اس میں. اچھا، یعنی کیونکہ جب اللہ نے آپ پر واجب کیا ہے اطاعت کو، تو وہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ میں نے تم پر واجب کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ کنفیوز کرتی ہے، وہ یہ ہے، میں پھر ہزاروی صاحب کے پاس جاتا ہوں سوال لے کر. جی آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو گناہ ہے یہ کس درجے کا ہو؟ کیونکہ گناہ سے تو کوئی بشر محفوظ نہیں ہے، گناہ تو ہر بندے سے ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز جو عصمت کی اگر بات آ رہی ہے یہاں پر، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شاگرد تھے حشام بن حکم. اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا علم دیا تھا، وہ ایسے یعنی ولایت کے ایسے یعنی دفاع کرتے تھے کہ اس قدر عزت تھی، امام بھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے جب وہ اللہ اکبر. اچھا، تو حشام سے کسی نے پوچھا کہ امام معصوم ہوتا ہے؟ اس نے کہا کس چیز کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ امام معصوم ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہر گناہ کی منشا، ہر گناہ کی ابتدا 4 چیزوں پر ہے: حسد، حرص، غضب، شہوت. یہ چاروں چیزیں امام میں نہیں ہوتی. صحیح، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ائمہ ان کے اندر یہ جو گناہ پیدا کرنے والی جو اوصاف ہیں وہی نہیں ہے. وہ نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں حسد وہ کرے
حسد بندہ جب کرتا ہے کہ جب اس سے بڑا عہدہ کسی کے پاس ہو. ٹھیک. امامت سے بڑا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے. حرص اس کو سے امام پاک ہے. ٹھیک ہے کہ کسی چیز کا حرص کرے, دنیا کی طمع کرے. دوسرا شہوت, یہ اس کی بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ آخرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. زندگی جاویدان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے, وہ کبھی بھی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت نہیں دے سکتے. چلیں قبلہ, میں علامہ ہزاروی صاحب کے پاس چلتا ہوں. علامہ صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ اہل تشیع کے نزدیک الامر اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے بتایا, اس کی ڈیفینیشن بتائی, تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں اس آیت کی تفسیر کیا ہے اور الامر کون لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ولو ردوه الى الرسول والى اولی الامر لعلمہ الذین منہم لیستنبطون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن على جملے آیت کے جو ہے نا آگے پیچھے ہو گئے, لعلمہ الذین یستنبطون. کوئی ایشو نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلے تو اولی الامر سے مراد صلاحیت ہونی چاہیے, اور دین کی جو شرائط اور آداب ہیں وہ اس شخص کے اندر ہونی چاہیے, چاہے وہ بغداد کا ابو حنیفہ کیوں نہ ہو, وہ مکہ کا امام شافعی کیوں نہ ہو, وہ بغداد کا امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہو, وہ مدینہ المنورہ کا امام مالک ہی کیوں نہ ہو. ان میں سے ائمہ وہ ہیں, عربی بھی ہیں اور عجمی بھی ہیں, تو اولو الامر کی صفت ان کے اندر پائی گئی, تو اس عالم کی, اس امیر کی, اس خلیفہ کی اطاعت کرنا یہ واجب ہے. قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے. اس سے پہلے میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اولو الامر سے مراد خلفائے راشدین ہیں. صحیح. اور خلفائے راشدین سے بڑا نبیوں کے بعد کوئی عالم نہیں ہے. اللہ کی دھرتی پر نہ اس نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ قیامت تک پیدا کرے گا. یہ اللہ کا مزاج ہے کہ چاروں خلفائے راشدین جہاں یہ رشد و ہدایت پر ہیں, وہاں یہ علم کی اعلیٰ چوٹیوں پر فائز ہیں. صحیح. لیکن آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اولو الامر سے مراد صاحبان علم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم, یعنی آج بھی ہیں یہ؟ جی آج بھی ہیں. اچھا ٹھیک. صاحبان علم ہیں, اور ان کا تعلق کسی خاص قبیلے سے جوڑنا یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ علم خود ایک عظمت والی صفت رکھتا ہے. اب اولو الامر کیا ہے؟ رسول کی تعریف تو بڑی واضح ہے نا. اولو الامر کون ہے؟ تو ایسی بات کہ جو اللہ نے خود بیان فرمائی ہے, میرے اور آپ کے زیر بحث لانے کی ضرورت ہی کیوں پر پیش آئی, یا اس پر ہم بات کریں. قرآن خود فرماتا ہے منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. اولو الامر وہ صاحب علم ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نصوص سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں, اور ہمارے جیسا طالب علم جو ہے ان کی دہلیز پر جا کے اپنا سر رکھ دیتا ہے. یعنی وہ استدلال کرنے والے لوگوں نے. جی, صاحبان علم واضح طور پہ ہے, لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. اولو الامر سے مراد صاحبان علم. اصل جو بات ہے, استدلال جو ماخذ ہے وہ قرآن ہے اور رسول کی بات ہے. پھر وہ اولی الامر ان دونوں سے بات کشیدہ کرتے ہیں. اچھا. ہمیں ان کشیدہ کرنے والے اور مستنبطین, مجتہدین, ان کی اطاعت کا جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے. اچھا, جھگڑا ختم کرتے ہیں. صحیح صحیح. کوئی لڑائی نہیں زہرائی صاحب کے ساتھ, کسی شیعہ کے ساتھ, کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں. آپ کا موقف, میں نہیں خلاصہ دے رہا ہوں, میں نتیجہ دے رہا ہوں. اچھا نتیجہ میں دے رہا ہوں. خلفائے راشدین اربع یہ عالم بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, رشد و ہدایت پر بھی ہیں. جی, چاہیے کہ سنی خلفائے راشدین اربع کی اطاعت کریں, ان کے فرامین پر عمل کریں. اور شیعہ کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اگر وہ تینوں خلفاء کی فرما برداری یا ان کے اقوال کو سمجھنا نہیں چاہتے, یا اس کو اپنانا یا سیرت پر عمل نہیں کرنا چاہتے, تو مولا کائنات کی سیرت کو اپنائیں, کوئی جھگڑا نہیں ہے. دوسرا جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سے مراد اولو الامر لیتے ہیں تو شافعیوں کو چاہیے وہ امام شافعی کی تقلید کریں, حنفیوں کو چاہیے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی, مالکی امام مالک کی, اور امام احمد بن حنبل کی حنابلہ تقلید کریں, جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے تقلید کی ہے امام احمد بن حنبل کی. اور تشیع حضرات سے میں کہوں گا کہ آپ کے پاس اولو الامر سے مراد جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں, آپ ان کی تقلید کریں, آپ اپنا کام کریں, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے. یہ بات یہاں مکمل ہو گئی. اب ایک بات ان کی گفتگو پر, اپنی بات کے مکمل ہونے کے بعد انہوں نے کہا اولو الامر ایسا ہونا چاہیے جیسا رسول ہے. جی جی, رسولوں کی جماعت کے ساتھ کسی کا تقابل ہے ہی نہیں ہے. یہ وہ جماعت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وہابی جماعت ہے. ہم کسی شخص کو, چاہے وہ صحابہ میں سے ہو, اہل بیت میں سے ہو, ہم ان کو وہ مقام دے ہی نہیں سکتے کہ جو رسولوں کا مقام ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اولو الامر ایسے ہوں جیسے رسول ہوتے ہیں, تو پھر تو رسولوں کی بھی ضرورت نہیں تھی, فرشتے اتار دیے جاتے, وہ معصوم ہیں. فرشتے اس دنیا پر جو ہے وہ کیا کرتے, اپنے نظام کو چلاتے.
دوسری بات یہ ہے کہ آیت کے اندر 3 شخصیات کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت. کیا مجھے زہرائی صاحب یہ بات سمجھا دیں گے، آج یہ مسئلہ سمجھا دیں گے کہ رسول اور اللہ کی ذات ایک ہوتی ہے؟ جس طریقے سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اولو الامر وہی ہوں جو صفات رسول کی ہیں، تو رسول کی بھی اطاعت کا حکم ہے، کیا رسول کی پھر وہ صفات ہوں گی جو اللہ کی صفات ہیں؟ اس میں تو تین شخصیات کا ذکر ہے نا. تو پتہ چلا کہ اللہ کی اطاعت ہے، اس میں فرق ہے، اقوال میں ہے، افعال میں نہیں ہے. رسول اللہ کی اطاعت اقوال میں بھی ہے، افعال میں بھی ہے، سکوت میں بھی ہے. اور اولو الامر کی جو اطاعت ہے وہ ان کے ان احکامات میں ہیں جو قرآن اور حدیث کے ساتھ موافق ہو جائیں. اگر ان میں تعین کی نسبت پائی گئی تو ہم کسی اولو الامر کو پھر نہیں مانیں گے. یعنی اولو الامر کا جو حکم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہونا چاہیے. باقی رہی یہ بات کہ اولو الامر کا معصوم ہونا چاہیے، تو پھر میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا کہ 12 ائمہ کے بارے میں تو ان کا یہ موقف ہے کہ وہ معصوم ہیں. ان میں سے 10 کو تو حکومت ہی نہیں ملی. امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کو تو حکومت ملی ہے، باقی کو حکومت نہیں ملی. اچھا وہ سب کے سب دنیا سے سن لیں، آخری بات، وہ سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو اب شیعہ کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ اگر یہ بولتے ہیں کہ امام غیب کی اطاعت کرتے ہیں تو بھائی اسلام کے اندر تو ظاہر کی اطاعت کا حکم ہے، کون کہاں ہے اس کی اطاعت کا تو حکم ہی نہیں ہے. اللہ صاحب میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کی. اگر مثال کے طور پر میں اپنی سمجھ کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص آج امام جعفر صادق کی تقلید کرتا ہے، ان کی فقہ پہ عمل کرتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اسے غلط نہیں کہتے، فقہی تقلید ٹھیک ہے. اچھا تو وہ کیسے معلوم ہوگی کہ یہ شخص وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ آج تک یہ 5 مسالک بنے ہوئے ہیں فقہ کے، ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہاں لکھا ہوا ہے.